بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں محمد تسلیم الحسن باغیچہ اردو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، باغیچہ اردو ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جس میں آپ کو اردو سے متعلقہ تمام اسباق مہیا کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں کلاس نہم، کلاس دہم، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر ان کے اردو کے لیکچرز ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اردو کے علاوہ جو مطالعہ اور اسلامیات وغیرہ ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا، آج ہم اپنے پہلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو پہلا لیکچر ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم نے اردو کا پرچہ کیسے حل کرنا ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی کہ کون سا سوال کتنے وقت میں مکمل کرنا ہے۔ تو بیٹا، چونکہ پہلا سوال آپ کا حصہ معروضی کا ہوتا ہے تو وہ 15 نمبر کی معروضی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 15 منٹ سے پہلے ہی حل ہو جائے، کیونکہ وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 2 ہے اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حصہ غزل اور حصہ نظم دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ تو پہلے حصہ نظم ہے جس کے ٹوٹل 3 اشعار، یعنی ویسے تو 4 شعر ہوں گے لیکن آپ نے 3 اشعار کرنے ہوں گے۔ ٹوٹل نمبر اس کے 6 ہیں اور آپ نے یہ جو 3 اشعار کی تشریح ہے یہ آپ نے 15 منٹ میں مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 15 منٹ میں آپ کی یہ اشعار کی تشریح مکمل ہو جانی چاہیے تاکہ آپ کا جو باقی کے سوالات ہیں، آپ کا جو پیپر کا باقی کا حصہ ہے وہ اس آپ کے وقت کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کا وہ باقی کا پیپر رہ نہ جائے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اشعار کی نظم کے جو اشعار ہیں وہ 15 منٹ میں مکمل ہو جائیں۔ طریقہ کار بھی بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ شعر لکھیں گے، اس کے بعد نظم کا عنوان تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے نعت کے اشعار کی تشریح کرنی ہے تو نعت کا عنوان دیں، پھر اس کے بعد شاعر کا نام امیر مینائی۔ یہاں پر بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اکثر بچے مفہوم لکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ شعر کا مفہوم لکھنا اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ شعر کا مفہوم لکھنا اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ مفہوم لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے، پیپر چیک کرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ بچے کو شعر کی تشریح آتی ہے یا نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ تشریح کا لازمی حصہ ہے یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لازمی حصہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حصہ غزل آ جاتی ہے۔ حصہ غزل میں ٹوٹل 3 شعر ہوں گے لیکن آپ نے 2 کرنے ہیں۔ 2 نمبر کا شعر ہے، 4 نمبر اس کے ہوں گے اور یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 12 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ 12 منٹ میں آپ کی یہ تشریح مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ طریقہ کار اس کا بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ اوپر آپ شعر کی تشریح لکھیں گے، جیسے یہ آپ کو شعر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، شعر لکھیں گے، پھر اس کے بعد شاعر کا نام، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے میر تقی میر کی کرنی ہے تو میر تقی میر کا نام لکھیں گے۔ مفہوم اگر آپ کو بالکل اچھا، بالکل درست مفہوم آتا ہے تو پھر آپ لکھیے گا، ورنہ نہ لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد تشریح آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک شعر کی تشریح آدھے اور ایک صفحے کے درمیان ہو، ٹھیک ہے؟ کچھ بچے بہت لمبی تشریح لکھ دیتے ہیں، تو بیٹا جتنی زیادہ تشریح لکھیں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ چونکہ 2 نمبر کی تشریح ہے ایک شعر کی تو نمبروں کے مطابق ہی آپ اس کو رکھیں، یعنی کہ کوشش کریں کہ ایک صفحے سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد حوالہ کے اشعار ضرور لکھیں، یعنی حوالے کے طور پر تشریح سے متعلقہ اگر آپ کو کوئی قرآن کا کی کسی آیت کا ترجمہ، حدیث کا کوئی ترجمہ یا کسی کا کوئی قول یا کوئی ویسے ہی شعر یاد آ گیا تو وہ آپ لازمی لکھیں اور ذرا نمایاں کر کے لکھیں، ٹھیک ہے؟ جس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا عبارت کی تشریح کا۔ عبارت کی تشریح یہ آپ کو حصہ نثر
کہ جو اسباق ہیں ان اسباق میں سے 2 پیراگراف آئیں گے، 2 پیراگراف کے اسباق کی تشریح ہوگی، وہ دونوں ہی آپ نے کرنے ہیں، اس میں آپ کو کوئی چوائس نہیں ملے گی۔ 5 نمبر کا ایک پیراگراف ہوگا، یعنی کہ یہ سوال ٹوٹل 10 نمبر کا ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے، چونکہ اس میں کچھ زیادہ ہی لکھنا ہے تو اس لیے اس کا وقت آپ اپنے ذہن میں 25 سے 30 منٹ رکھیں کہ 30 منٹ کے اندر اندر آپ نے یہ جو سوال ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے آپ جس جز کی تشریح کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں لکھیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ الف جو ہے پیراگراف اس کی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ لکھیں، پھر حوالہ متن لکھیں۔ حوالہ متن میں بیٹا سبق کا عنوان، پھر مصنف کا نام۔ یہاں پر اکثر بچے کیا غلطی کرتے ہیں، وہ کہانی کا نام لکھ دیتے ہیں یا سبق کا نام لکھ دیتے ہیں، تو یہاں پر سبق کا عنوان آئے گا، مضمون کا نام لکھ دیتے ہیں، وہ سارے غلط ہیں۔ صرف سبق کا عنوان، مثال کے طور پر اگر ہجرت نبوی ہے تو سبق کا عنوان کی ہیڈنگ دیں، آگے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ پھر اس کے بعد مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ بیٹا یہاں پر بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عنوان بالکل ویسا ہونا چاہیے جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے، ٹیکسٹ بک کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ کو ماخذ کا پتہ ہے، ویسے تو ماخذ آپ کے ہر سبق کے تقریباً آخر میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ، تو ماخذ لکھ دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے بیٹا۔ جیسے مثال کے طور پر ہجرت النبوی جو ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ پھر صنف کیا ہے، سیرت نگاری، یعنی کہ یہ جو متعلقہ سبق ہے وہ اردو ادب کی، اردو نثر کی کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر وہ لکھیں۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ ماخذ اور صنف یہ ضروری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف جو ایگزامینر ہے، جو پیپر چیک کرنے والا ہے، اس کو متاثر کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں ہم لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ پیراگراف کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے اوپر لائن لگی ہوگی، تو بیٹا جن الفاظ کے اوپر لائن لگی ہوگی آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ اکثر جب بچے پیپر وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جس لفظ کے اوپر لائن لگی ہو اس کا معنی لکھنے کے بجائے اس لائن کے اوپر والا لفظ لکھ دیتے ہیں، اس کا معنی لکھ دیتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس لفظ کے نیچے لائن لگی ہے اس کا معنی لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی تشریح شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تشریح اس میں بھی آپ حوالے ضرور لکھیں، کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور دیں، اور بیٹا حوالہ جو ہے کوشش کریں کہ باقی کی عبارت سے نمایاں ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ مارکر سے لکھ لیں یا کسی ایسی چیز سے لکھ لیں کہ جو آپ دوسری عبارت میں تشریح میں استعمال نہیں کر رہے، اور عبارت کی تشریح اصل عبارت سے 3 گنا بڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، مختصر سوالات ہیں، یہ بھی ٹوٹل 10 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے ذہن میں 20 منٹ رکھیں کہ 20 منٹ میں آپ نے یہ سوال مکمل کرنا ہے۔ پھر بیٹا سوال نمبر 5 آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ٹوٹل 5 نمبر کا ہے، اور چونکہ اس کی جو لینتھ ہے وہ بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ذہن میں 15 منٹ رکھیں، ٹھیک ہے۔ 15 منٹ میں آپ نے اپنا یہ سوال مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری تجربے کی باتیں ہیں، جو میں نے بچوں کی غلطیاں نوٹ کی ہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بچے خلاصہ جب لکھتے ہیں تو وہ خلاصہ لکھنے سے پہلے مصنف کا تعارف وغیرہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا غلط ہے۔ خلاصہ ہمیشہ آپ نے بالکل ویسے شروع کرنا ہے جس طرح آپ کی ٹیکسٹ بک میں آپ کا سبق شروع ہوا ہے۔ خلاصے میں آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کرنی، ٹھیک ہے بیٹا۔ خلاصے میں صرف وہی لکھا جاتا ہے جو سبق میں موجود ہو۔ پھر اس کے بعد
आप लिखने का तरीका कार ऐसे ही है। ऊपर आप उस सबक का उन्वान लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबक का उन्वान लिखें, मुसन्नफ़ का नाम लिखें, अगर माखज़ और सिन्फ़ का पता है तो वो लिख दें, अच्छी बात है लेकिन ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद आप खुलासे की हेडिंग देकर आप अपना खुलासा शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा। जिसके बाद सवाल नंबर 6 आ जाता है, ये नज़म का खुलासा है। ये इसके टोटल नंबर 5 हैं। चूँकि ये खुलासा छोटा होता है तो इसके लिए आप अपने जहन में 7 मिनट रखें कि 7 मिनट में आप अपना ये सबक ख़त्म कर रहे हैं, सवाल ख़त्म कर रहे हैं। इसका तरीक़ाकार भी वैसा ही है। नज़म का उन्वान लिखें, शायर का नाम लिखें और ख़ुलासा लिख दें। बेटा ख़ुलासा ये नज़म की तवारत के मुताबिक होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनें हों, 10 सतूर से ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर आपको चॉइस होती है कि आप ख़ुलासा लिखें या मरकज़ी ख़्याल लिखें। तो मरकज़ी ख़्याल लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये ज़रा छोटा होता है लेकिन नंबर इसके भी उतने ही होते हैं। जिसके बाद सवाल नंबर 7 है हमारा ख़त या दरख्वास्त का। तो बेटा इसके टोटल नंबर 10 होते हैं। यहाँ पर भी आपके पास चॉइस होती है कि आप ख़त लिखें या दरख्वास्त लिखें। ठीक है ना। तो बेटा टोटल नंबर 10 हैं। वक्त आपके पास इसके लिए 14 मिनट का है। तो कोशिश करें कि 14 मिनट के अंदर अंदर आप ये सवाल मुकम्मल करें। सवाल कैसे करना है इंशाल्लाह वो हम अपने अगले लेक्चर जब इसकी बारी आएगी तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 8 है मुकालमा या कहानी। ठीक है, यानी इसमें आपको ये चॉइस मिलती है कि आप मुकालमा लिखें या फिर आप कहानी लिखें। टोटल नंबर 5 होते हैं। टोटल नंबर 5 होते हैं। वक्त जो है इसके लिए 15 मिनट मुकर्रर होता है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ये सवाल मुकम्मल करना है। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 9 फ़िक्रात की दुरुस्ती या नामुकम्मल फ़िक्रात दोनों आते हैं। यहाँ पर भी आपके पास चॉइस होती है कि आप दोनों में से कौन सा लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपके पास चूँकि ये बहुत ही मुख्तसर सा सवाल होता है तो आपके पास 5 मिनट जहन में होने चाहिए। बेटा ये आपके 9 सवाल हैं। इन 9 सवालात को आपने किस तरह करना है, ठीक है, इंशाल्लाह हर सवाल की मुकम्मल तफसील आपको समझाई जाएगी, तरीक़ाकार बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये बताना मकसद था कि आपने कितने वक्त में कौन सा सवाल करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमें पेपर आता था लेकिन वक्त नहीं बचा। उसकी वजह यही होती है कि बच्चे टाइम को जहन में नहीं रखते। ठीक है बेटा, तो आपका ये अपना यूट्यूब चैनल बागीचा उर्दू है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको आप शेयर करें। ठीक है, और आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो मज़ीद आप उनसे फ़ायदा हासिल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बागीचा उर्दू यकीनन आपकी जो तालीमी ज़िंदगी है उसमें बहार लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम।